اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا اور یہ مقام عطا کیا، اور اپنے دین کے لیے قبول کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہر سے بار بار اللہ تعالیٰ نے جناب امیر معاویہ کے لیے دعائیں ادا کی کہ حضور حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ بنا دے، مہدیا واہد بہ، ہدایت پر قائم رکھ، اور امیر معاویہ کو صرف ہدایت والا نہ بنا بلکہ اس کے ذریعے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر، قرآن کا علم عطا کر، والحساب حساب کا علم عطا کر، حساب میں مہارت عطا کر، وقہ العذاب اور امیر معاویہ کو عذاب سے بچا دے۔ اب دعائیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعا ہو جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، خال المسلمین بھی ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعائیں قبول نہیں ہوگی؟ اللہ رب العزت انہیں قیامت والے دن عذاب سے محفوظ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اور اسی طرح دوسری روایت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اے اللہ معاویہ کو کتاب اللہ کا علم سکھلا، ومکنہ فی البلاد اور معاویہ کی حکومت شہروں تک پہنچا دے، ومکنہ فی البلاد اور اسے معاویہ کو شہروں میں حکومت عطا کر۔ ایک روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، یہ الفاظ ادا کر رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، وہ موجود تھی، پوچھی یا رسول اللہ کیا میرے بھائی کو اللہ حکومت عطا کرے گا؟ فرمایا ہاں، معاویہ کو حکومت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ومکنہ فی البلاد، یا اللہ شہروں میں اس کی حکومت ہو۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام نے حضرت امیر معاویہ پر اعتماد کیا، بالخصوص خلفاء نے، کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر ملک شام کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ کے بھائی، جن کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ ایک ہے یزید، دوسرے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ یزید بن ابی سفیان یہ صحابی رسول ہیں، اور جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ کے بھائی کا یزید کا انتقال ہوا یا غالباً وہ شہید ہوئے، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کا گورنر اور ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو دی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنری کی، بہترین نظام چلایا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، اس وقت بھی وہ اسی عہدے کے اندر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حکومتی نظام اور ان کی معاملات جو تھے اتنے سخت تھے
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ کے بعد، یعنی سال کے بعد یا 2 سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے، گورنر تبدیل کر دیتے، مختلف ڈیوٹیاں تبدیل کر دیتے، کسی کو ایک جگہ مکمل جو ہے عرصہ دراز تک ذمہ داری نہیں دیتے تھے۔ یہ جناب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اصول تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت امیر معاویہ پر اتنا اعتماد کہ جب تک وہ اپنی خلافت کے اندر حکومت ان کی گئی ہے، حضرت امیر معاویہ کو ملک شام سے انہوں نے نکالا نہیں، ان کی ذمہ داری تبدیل نہیں کی۔ ایسا بہترین حکومت جو ہے وہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جناب امیر معاویہ پر مزید اعتماد کرتے ہوئے ملک شام سے علاوہ فلسطین کا علاقہ، دیگر علاقے بھی آپ نے جناب امیر معاویہ کی حکومت میں دے دی، نگران میں دے دی۔ کب ان علاقوں کی نگرانی جو ہے ملک شام کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کی نگرانی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت معاویہ سے ایک عظیم کام لیا، ایسا بہترین کام لیا کہ رہتی دنیا تک اور مسلمان اس کام پر فخر کرے اور یہ اعزاز اپنے آپ کو نمائے اور لوگوں کے سامنے فخریہ طور پر پیش کرے، تو پھر یقین یہ انتہائی فخر کی بات ہوگی۔ ایک ایسا عظیم انسان جس نے یہ کارنامہ کیا وہ ایک مسلمان بھی تھا اور مسلمان کے ساتھ ساتھ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بھی تھا۔ ملک روم عیسائی لوگ وہ دوسرے علاقوں سے آ کے سمندری راستے کے ذریعے مسلمانوں کے علاقوں میں آتے، وہاں حملہ کرتے اور قتل و قتال کرنے کے بعد، لوٹ مار کے بعد سمندری راستے کے ذریعے واپس اپنے علاقوں میں چلے جاتے۔ مسلمان جو ہے وہ پریشان ہے کہ حفاظت کیا راستہ نکالا جائے، کیا کیا جائے۔ وہ تو پانی کے ذریعے آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں، کوئی انتظام نہیں، کیسے حفاظت کی جائے؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے مشورہ کیا اور فرمایا امیر المومنین مجھے حکم دیجیے، میں آپ کے اس حکم کا منتظر ہوں، انتظار کر رہا ہوں۔ مجھے حکم دیجیے کہ میں ایک بحری بیڑا تیار کرنا چاہتا ہوں جس بحری بیڑے کے ذریعے ان رومیوں کے غرور کو میں توڑوں گا کہ آئے دن یہ مسلمانوں پر حملہ کرتے اور حملہ کرنے کے بعد پانی کے ذریعے بھاگ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاویہ 1 سال ہے، 1.5 سال ہے، اگر تیاری کر سکتے ہو تیار کر سکتے ہو، تیار کرو، بحری بیڑا تیار کرو۔ حضرت معاویہ نے غالباً 6 ماہ سے کم 6 مہینے کے اندر وہ بحری بیڑا تیار کیا اور اپنے شام کے دیگر علاقوں کے اپنے خدام جو ہزاروں کی تعداد میں تھے انہیں جنگلات میں بھیج دیا کہ لکڑی کاٹو، لکڑی کاٹنے کے بعد یہ ساری چیزیں ترتیب کرو۔ اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ اعزاز اتنا بڑا کارنامہ ذرا سنیے، اور یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ آج اتنی جدت کہ ہر چیز کے لیے مشینری موجود ہے، کہ کسی نے کیل بھی ٹھوکنا ہے تو اس کے لیے بھی چھوٹی سی مشین موجود ہے۔ تو یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ 6 مہینے سے کم صحابی رسول نے اپنے خدام کے ذریعے عظیم بحری بیڑا تیار کیا
جس بحری بیڑے کے اندر 1700 کشتیاں، اتنا بڑا بحری بیڑا کہ 1700 کشتیاں تیار کی گئی اور بحری اس بیڑے کو پانی کے اندر اتارا جاتا اور اس کے اوپر ہما وقت 1700 کشتیاں موجود ہوتی۔ اس کے بعد پھر رومیوں کو جرأت نہیں ہوئی کہ یوں حملہ کر کے مسلمانوں کو اردو چل دیں، تو اسی بحری بیڑے کے ذریعے مسلمانوں نے وہ علاقے فتح کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بشارت سچی ہوئی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یغزون البحر فقد اوجبوا، میں میری امت میں سب سے پہلے جو بحری جہاد کرے گا، بحری جہاد کرے گا لشکر، یغزون البحر سمندر میں جہاد کرے گا، فقد اوجبوا، میں امام الانبیاء بتا رہا ہوں اس پر جنت واجب ہو جائے، اس پر جنت واجب۔ جن جن صحابہ نے یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت موجود ہے، ہر ایک نے کوشش کی کہ ہم اس لشکر کے اندر شریک ہوں، اس لشکر میں شریک ہوں گے، اور اس لشکر کی قیادت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شریک ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ، کبار صحابہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں، بہت بڑا اعزاز اللہ رب العزت نے جناب امیر معاویہ کے حصے کے اندر آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت آپ پر ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں دی، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے حق میں دعائیں، اور ایک موقع پر ایک روایت گزری ذہن نظر میں میرے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام آتے ہیں، جب حضرت امیر معاویہ اسلام لائے، دین اسلام کو قبول کیا، جبریل امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرأ معاویہ السلام، یا رسول اللہ معاویہ کو سلام کہہ دیجیے میری طرف سے، السلام علیکم، اقرأ معاویہ السلام، میرے طرف سے امیر معاویہ کو سلام کہیے، السلام علیکم، اور میں وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، اور امیر معاویہ کو خیر کی وصیت کی، وَاسْتَوْصِ بِهِ خَيْرًا، کہ خیر والے کام کرتا رہے، خیر میں رہے، میں امین اللہ علی کتاب، معاویہ اللہ کی کتاب کا امین ہے، یعنی جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ معاویہ امین ہے، امانت دار ہے، ان کو اپنی کتاب کے لیے، وحی کے لیے اس کی ذمہ داری، اس کی ڈیوٹی لگا دی، وَنِعْمَ الْأَمِينَ، جبریل امین کہتے ہیں نعم الامین، بہترین امین ہے، بہترین امانت دار ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرات محترم، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی رسول کے لیے جو حضور کے سالے بھی ہیں، کہ حضور کی بیوی آپ کی ہمشیرہ ہے،